نبی علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے تعلق سے آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس دنیا میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے مختلف احسانات انسانوں پر، ہم غور کریں اپنی زندگی میں جب سے ہمارا وجود ہوا ہے، دنیا میں جب سے ہم آئے ہیں اور بڑھاپے تک یا جس وقت تک دنیا میں رہنا ہمارا مقدر ہے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار احسانات ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ صرف ایک دن کی نعمتیں میں اللہ کی اپنے اوپر شمار کر لوں، کسی انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ صرف ایک دن کی اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں صرف ایک دن میں اس بندے پر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کو کھلا چیلنج دیا ہے اس بات کا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لو، لا تحصوها، تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی مشین، دنیا کا کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، احادیث مبارکہ کا جو 1,00,000 1,50,000 کا ذخیرہ ہے، تمام احادیث کو آپ کھنگال کر کے دیکھیں، قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر یا احادیث نبویہ میں کسی ایک حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، بندوں کو یہ نہیں کہا کہ بندوں میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہے لہذا میرا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ ناس تک کی آپ تلاوت کر لیں، کوئی ایک نعمت اللہ نے شمار نہیں کرائی احسان کے طور پر۔ ہاں، اللہ نے نعمتوں کی یاد دہانی ضرور فرمائی ہے تاکہ بندے اس نعمت کا احساس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن باضابطہ احسان اللہ نے کیا ہو، ہم اپنے وجود میں غور کریں، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہم کو نوازا کہ دنیا میں وجود بخشا، پھر دنیا میں وجود بخشنے کے بعد اللہ نے ہمیں کوئی جانور کی شکل نہیں دی۔ اللہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ ہمیں کتے کی شکل دے دیتا، بلی کی شکل دے دیتا، کسی اور جانور کی شکل دے دیتا، بھائی ہم نے سے کسی کی ہمت کی اللہ کو روک دیتا، ہی کسی کی ہمت کی اللہ کو توڑتا نہیں۔ جس طریقے سے کتے ہماری گلیوں میں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہیں، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، ایک ایک ٹکڑے کے لیے 70 گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں اس مخلوق میں سے بنا دیتا ہم کیا کر پاتے؟ کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں تھی کہ اللہ سے شکوہ اور شکایت کر لیتے۔ ایک احسان اللہ کا یہ کہ دنیا میں اللہ نے بھیج دیا، پھر اللہ نے انسان بنایا، کوئی جانور کی شکل ہم کو نہیں دی، پھر انسان بنانے کے بعد اللہ نے کتنا اچھا ہمیں رتبہ دیا کہ اللہ نے اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، غیروں کے دروازوں سے ہماری پریشانی کو بچا لیا۔ آپ دنیا پر نظر نہ لیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک نہیں ہزاروں آستانوں پر اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں، ہزاروں آستانوں پر سر جھکاتے ہیں، کتنے معبودوں کو مانتے ہیں، کتنی چیزوں کو خدا تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اور اللہ نے صرف اپنے دربار میں جھکنے والا ہمیں بنایا، غیروں کے دروازوں سے ہماری حفاظت فرمائی۔ کیا بھائی ہم نے اللہ کے سامنے کبھی درخواست دے دی تھی اس بات کی؟ ہمیں بتائے کہ ہمیں کبھی اللہ نے ہم نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ اللہ ہمیں یہ بنانا، اللہ وہ نہ بنانا؟ نہیں، یہ اللہ کا خالص احسان ہے کہ اللہ نے بغیر کہے انسان بنا دیا، بغیر کہے مسلمان بنا دیا، اور مسلمان بنانے کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو کتنے بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ نے کسی ایک بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ آقا علیہ السلام کو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، نبی علیہ السلام کی عزت جب ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم نعمتوں کے بندوں پر نازل فرمائی، وہ عظیم نعمت جو خدا کے خزانے میں اس کے
कोई नहीं थी। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद वो सादा ही तोड़ दिया कि क़यामत की सुबह तक कोई इंसान नबी जैसा ना होने पाए। तो नबी अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने मसऊल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत नाज़िल फरमा दी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लोगों, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा। ये अल्लाह की बड़ी नेमत थी। अल्लाह की नजरों में इस नेमत की सबसे ज्यादा अहमियत थी, इसलिए अल्लाह ने खुद एहसान के तौर पर जुमला इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने मुमिनों पर एहसान फरमाया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब अल्लाह ने उनके दरमियान में रसूल को भेजा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे दरमियान तशरीफ लाना, हम सब का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया जाना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का हमारे साथ इकराम का मामला था, अल्लाह की हमारे साथ मोहब्बत थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारा नबी बनाया, हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा करवाया। जितनी बड़ी नेमत होती है उतना बड़ा शुक्र भी उसका होता है। जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे पर, एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर कोई एहसान करता है, तो हम दुनिया में ये देखते हैं जितना बड़ा एहसान होगा उतनी बड़ी उसकी हैसियत होती है, फिर उसका शुक्रिया उसी अंदाज में कबूल किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है। जाहिर सी बात है कि उसका शुक्र भी कोई आम शुक्र नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, जिनकी सीरत मुक़द्दसा हम सुनते सुनाते रहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत सीरत मुक़द्दसा से हमें मालूम होती रहती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा को सुनने के बाद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारे ऊपर क्या क्या हुकूक आयद होते हैं, हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उलमा ने लिखा है वो तो बहुत सारे हुकूक हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन तीन सबसे अहम हक, और जिस आदमी ने उन तीन हुकूक को अदा कर दिया, हकीकत ये है कि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में होने का हक अदा कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किए जाने का हक अदा कर दिया, और वो आदमी जन्नत का मुस्तहिक़ हो। पहला हक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की। इंसान ये उन्स से बना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर मोहब्बत का एक जज्बा फितरतन रखा है। दुनिया में कोई इंसान आपको ऐसा नजर नहीं आ सकता जो मोहब्बत ना करता, किसी भी चीज से मोहब्बत करे। तो इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा ये अल्लाह का पैदा किया हुआ फितरी जज्बा है। कोई इंसान इस फितरत के तकाजे से इनकार नहीं कर सकता। एक बाप अपने बेटे से भी मोहब्बत करता है, एक बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, भाई भाई से मोहब्बत करता है। दुनिया में मुख्तलिफ अफराद हैं, ये मुख्तलिफ लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आम मोहब्बत में फर्क होना चाहिए। तो भाई किसी मुसलमान के साथ से, जिस मुसलमान के दिल में सर्वा बराबर ईमान है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया है, हम ये नहीं कह सकते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उसके दिल के अंदर नहीं है, कतई नहीं है। यकीनी तौर पर हर मुसलमान के दिल के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत होनी कैसी चाहिए? असल चीज ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत
اور عام محبت میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ جو تو محبت ہم باپ سے کرتے ہیں، بھائی سے کرتے ہیں، بہن سے کرتے ہیں، اپنی ماں سے ہمیں محبت ہے، اپنے کاروبار سے ہمیں محبت ہے، اپنے رشتے داروں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن عام محبت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس محبت کا اظہار فرمایا، اس محبت کی وضاحت کر دی گئی۔ اس محبت میں اور عام محبت میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتی کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف باپ کی محبت ہو اور ایک طرف نبی کی محبت ہو۔ اب مقابلہ جب محبت کا آ جائے، اب پتا چلتا ہے یہ نبی سے محبت کتنی کر رہا ہے، اس کی محبت باپ سے زیادہ ہے یا محبت نبی سے زیادہ ہے۔ ایک طرف محبت بیٹے کی ہو، ایک طرف محبت نبی کی ہو، اب پتا چلے گا جب مقابلہ ہوگا تو محبت کس کی زیادہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپہ سالار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن یہ کافروں کے ساتھ ہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، غزوہ بدر ہوا، تفصیل میں نہیں جانا، تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر وہ موقع ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پہلی جنگ لڑی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور اسلام کا بول بالا یہیں سے شروع ہوا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھلا دیا کہ جنگ کے فیصلے طاقت اور قوت پر نہیں ہوا کرتے، بلکہ جنگ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت پر۔ 313 کا لشکر 1000 کے مقابلے میں یہ 313 نہتے ہیں اور 1000 مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ یہ غزوہ بدر ہوا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں آ کر کے مسلمان ہوئے، یہ واپس لوٹ گئے۔ جب مسلمان ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا ابو جان آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ غزوہ بدر جب ہوا ہے اور جب میں کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کئی مرتبہ میرے نشانے پر آئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب جب میرے نشانے پر آتے میں وہاں سے کترا کر کے چلا جاتا، اس لیے کہ اگر تیر آپ کی طرف اٹھاتا فوراً میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ آپ میرے باپ ہو۔ آپ کے باپ کے رشتے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کے اوپر تیر نہ چلاؤں، آپ کے اوپر کوئی ہتھیار نہ اٹھاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت آپ دیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور محبت دیکھے اپنے بیٹے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹے یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ کو یہ مجبور کر رہا تھا کہ اپنے ایمان کے سامنے باپ کی محبت کو ترجیح دے دی، تو نے اپنے مذہب کا خیال نہ کیا، تو نے میرا خیال کیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر ایک مرتبہ تو اس دن میرے نشانے پر آ جاتا، میرا نشانہ چوکتا نہیں، میرا نشانہ فتح نہیں کرتا، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا تو میرے نبی کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، تو میرے سامنے اس وقت بیٹے کی حیثیت سے نہیں تھا بلکہ اس وقت میرے سامنے دشمن کی حیثیت ہے۔ یہ ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو معیار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ محبت باپ سے بھی ہے، محبت بیٹے سے بھی ہے، محبت بیوی سے بھی ہے، محبت بچوں سے بھی ہے، لیکن یہ محبت قائم اس وقت تک ہو جبکہ نبی کی محبت کے مقابل نہ آ جائے۔ اور اگر نبی کی محبت کے مقابل ان تمام چیزوں کی محبت آ رہی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ نبی کی محبت زیادہ ہے یا اپنی آل ہوگا۔ یہ تو محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں،
اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کے دلوں کے اندر یا ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا دل نبی کی محبت سے سرشار ہے. اس میں کوئی شک نہیں. کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں، نبی کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی کی محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اپنے بیٹے سے نہیں بولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولنا ترک کر دیا، بول چال چھوڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا سامنے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سالن میں لوکی بنا رکھی ہے، اپنے بیٹے کی طرف لوکی کو کیا. بیٹے نے کہا فلان مجھے لوکی پسند نہیں. حضرت عمر نے فرمایا تو یہ کہتا ہے تجھے لوکی پسند نہیں؟ میرے نبی نے پوری زندگی لوکی کو پسند فرمایا. میرے نبی کا جو سب سے زیادہ محبوب سالن، تو یہ کہے کہ مجھے وہ سالن پسند نہیں. حضرت عمر نے صرف اس بات پر اپنے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا کہ میرے نبی نے جس چیز کو پسند فرمایا میرا بیٹا اس کو ناپسند کرے اور میں اس بیٹے سے بول چال رکھوں. یہ نبی سے محبت، یہ ہے نبی کی محبت کا اصل معیار. ہم تو نبی سے محبت خوب کرتے ہیں، لیکن شادیوں میں نبی کی محبت کو یاد رکھتے ہیں؟ کتنا یاد رکھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. میں بھی اسی میں ہوں، آپ بھی اسی میں. اپنی خوشی کے موقع پر، اپنے غم کے موقع پر، اپنی رشتے داری، اپنی برادری کا جب موقع آتا ہے تو نبی کی محبت کو بھول جاتے ہیں. پھر رشتے داروں کی محبت کو مقدم یا سنت کو بعد میں دیکھا جائے. پہلے رشتے داری کو نبھا لو. اور لوگوں نے نام لے دیا یا دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. مشکل تو اسی لیے ہے نا کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت تو یقیناً ہے نبی کی، لیکن محبت کا جو معیار ہونا چاہیے وہ محبت کا معیار ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی محبت کے اس معیار تک پہنچائے. تو نبی علیہ السلام کے حقوق میں سب سے پہلا حق اور سب سے پہلی چیز وہ ہے نبی علیہ السلام سے محبت. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے دین کے تابع ہوں. دوسرا جو سیڑھا ہے، دوسری جو سیڑھی ہے، ہم یہ سمجھے کہ خالی محبت سے کام چل جائے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوئے نا بڑے کی حضرات نبی کی محبت کے نعرے